بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ احکام کا حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں اور سبق نمبر 122 ہم نے پڑھ لیا، جس کا ٹائٹل نماز کے واجبات تھا، اور آج ہم سبق نمبر 123 پڑھنے جا رہے ہیں۔ ابھی اس سبق میں ہم انشاءاللہ 989 مسئلہ نمبر سے شروع کریں گے، 9990، اور اس طرح 991 992 اس طرح سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا۔ مسئلہ نمبر 989، اس کا عنوان نماز کے واجبات ہے۔ علماء تجوید کا کہنا ہے کہ اگر کسی لفظ میں واو ہو اور اس لفظ سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اور اس لفظ میں واو کے بعد والا حرف حمزہ ہو، مثلا کلمہ سو، تو پڑھنے والے کو چاہیے اس واو کو مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھے، سو، اس طرح۔ اسی طرح اگر کسی لفظ میں الف ہو اور اس لفظ میں الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو اور اس لفظ میں الف کے بعد والا حرف حمزہ ہو، مثلا جاء، تو ضروری ہے کہ اس لفظ کے الف کو کھینچ کر پڑھے، اور اگر کسی لفظ میں یا ہو اور اس لفظ میں یا سے پہلے حرف پر زیر ہو تو اس لفظ میں یا کے بعد والا حرف حمزہ ہو، مثلا جی، تو ضروری ہے کہ اس کو مد کے ساتھ جی آ، تو یوں پڑھیں۔ حروف مدہ یوں کہیں، اور اگر ان حروف واو، الف اور یا کے بعد حمزہ کی بجائے کوئی ساکن حرف ہو، یعنی اس پر زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی حرکت نہ ہو، تب بھی ان تینوں حروف کو مد کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، لیکن ظاہراً ایسے معاملے میں قرات کا صحیح ہونا مد پر موقوف نہیں، لہذا جو طریقہ بتایا گیا ہے اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تب بھی اس کی نماز صحیح ہے، لیکن ولا الضالین جیسے الفاظ میں تشدید اور الف کا پورے طور پر ادا ہونا مد پر تھوڑا سا توقف کرنے میں ہے، ضالین، لہذا ضروری ہے کہ الف کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں۔ تو یہ علم تجوید کے حوالے سے اس مسئلے میں بات کی گئی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ حروف مدہ کون سے ہیں، حروف حلقی کون سے ہیں، حروف شجریہ کون سے ہیں، تو یہ سارے جو ہے وہ اپنے اپنے مخارج سے ادا ہوتے ہیں، ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 990، اور یہ اس کا ٹوٹل خلاصہ اس مسئلے کا یہ ہے، ہم تفصیل بھی پڑھتے ہیں کہ وقف بحرکت اور وصل بسکون نہ کیا جائے۔ اب وقف بالحرکت کیا ہے اور وصل بسکون کیا ہے؟ وقف بالحرکت یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں وقف کریں اور حرکت بھی دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا الرحمن، ہم رک گئے ہیں، پھر نے بھی پڑھا ہے، نون کے نیچے سے ہونا چاہیے الرحمن۔ دوبارہ میں مثال اسی کی پیش کرتا ہوں وقف بحرکت کی جو غلط ہے، الرحمن الرحیم، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا اسی طرح ایک اور غلط مثال پیش کرتا ہوں، الرحمن الرحیم میں مالک یوم الدین، تو یعنی ہم نے وقف بھی کیا حرکت کے ساتھ
اور پھر واصل کیا ہے سکون کے ساتھ، تو اس طرح کی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح وصل بسکون الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ یعنی ادھر سے ہم نے وقف کیا، ادھر سے سکون ہم نے کیا ہے، ادھر سے وصل بھی کر دیا ہے. الرحمن الرحیم میں مالک یوم الدین، میم کو جو ہے وہ ملا بھی دیا ہے اسی سانس میں اور سکون بھی کیا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال اس مسئلے کو متن کے لحاظ سے پڑھ لیتے ہیں. احتیاط مستحبی ہے کہ انسان نماز میں وقت بے حرکت اور وصل بے سکون نہ کرے. اور وقت بے حرکت کے معنی یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں زیر زبر پیش پڑھے اور اس لفظ اور اس کے بعد کے لفظ کے درمیان فاصلہ دے. مثلا کہے الرحمن الرحیم اور الرحیم کے میم کو زیر دے اور اس کے بعد قدر فاصلہ دے اور کہے مالک الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح یعنی سٹاپ بھی کرے اور پھر حرکت کے ساتھ. یہ وقف بے حرکت کی مثال ہو. اور وصل بسکون کے معنی یہ ہے کہ کسی لفظ کی زیر زبر یا پیش نہ پڑھے اور اس لفظ کے بعد کے لفظ سے جوڑ دے. مثلا یہ کہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال اس طرح کرنا درست نہیں ہے نماز پہ کے دوران، بلکہ یہ وقف اور حرکت کے حوالے سے چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھ کر اپلائی کرنے کی. مسئلہ نمبر 991، نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فقط ایک دفعہ الحمد یا ایک دفعہ تسبیحات اربع پڑھی جا سکتی ہے. یعنی نماز پڑھنے والا ایک دفعہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ کہے اور ایک رکعت میں الحمد اور دوسری رکعت میں تسبیحات بھی پڑھ سکتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں تسبیحات پڑھے. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فقط ایک دفعہ الحمد اور ایک دفعہ تسبیحات اربع پڑھی جا سکتی. یعنی نماز پڑھنے والا ایک دفعہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ کہے اور ایک رکعت میں الحمد اور دوسری رکعت میں تسبیحات بھی پڑھ سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں تسبیحات پڑھے. یہ تو آسان انتہائی مسئلہ ہے اس لیے. جی مسئلہ نمبر 992 یعنی 992 نماز کے واجبات. اس کا ٹائٹل اگر وقت تنگ ہو تو تسبیحات اربع ایک دفعہ پڑھنا چاہیے اور اس قدر وقت بھی نہ ہو تو کافی ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے. سبحان اللہ پہ ایک دفعہ کرے، یہ بھی کافی ہے. مسئلہ نمبر 993 نماز کے واجبات اس کا ٹائٹل ہے اور ذیلی ٹاپک جو ہے وہ قرات کے حوالے سے کہ واجبات نماز میں سے قرات ہے. احتیاط کی بنا پر مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد یا تسبیحات اربع آہستہ پڑھیں. احتیاط کی بنا پر مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد یا تسبیحات اربع آہستہ آہستہ پڑھیں. جی مسئلہ نمبر 994 نماز کے واجبات ٹائٹل. اگر کوئی شخص تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد پڑھے تو واجب نہیں کہ اس کی بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے، لیکن مقتدی کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے. دوبارہ مسئلہ انتہائی آسان. اگر کوئی شخص تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد پڑھے تو واجب نہیں کہ اس کی بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے، لیکن مقتدی کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ بسم اللہ بھی آہستہ. مسئلہ نمبر 995 ہے
اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ جو شخص تسبیحات سیکھ نہ سکتا ہو یا انہیں ٹھیک سے پڑھ نہ سکتا ہو، ضروری ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد پڑھیں۔ دوبارہ سنیں، جو شخص تسبیحات سیکھ نہ سکتا ہو یا انہیں ٹھیک سے پڑھ نہ سکتا ہو، ضروری ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد پڑھیں۔ جی، مسئلہ نمبر 996۔ اگر کوئی شخص نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ آخری 2 رکعتیں ہیں تسبیحات پڑھے، لیکن رکوع سے پہلے اسے صحیح صورت کا پتہ چل جائے تو ضروری ہے کہ الحمد اور سورہ پڑھے، اور اگر اسے رکوع کے دوران یا رکوع کے بعد پتہ چلے تو اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ ایک بندے کو علم ہی نہیں ہے، جب علم نہیں ہے تو جاہل ہے بیچارہ، تو جہالت کی ایک لحاظ سے معفو عنہ ہے، ایک جہالت کی قسم، لہٰذا اس جہالت کو معاف کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 997، جس کا ٹائٹل بھی نماز کے واجبات ہے۔ یہ یاد رہے کہ ہم بار بار ہر سبق میں کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ نمبر 997 کا مطلب ہے کہ توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر ہے، اور توضیح المسائل کے 4 حصے، ان میں سے ہم دوسرے حصے کو پڑھ رہے ہیں، اور اس سبق کا ٹائٹل اور اس مسئلے کا بھی ٹائٹل نماز کے واجبات ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کی آخری 2 رکعتوں میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ پہلی 2 رکعتیں ہیں الحمد پڑھے، یا نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ آخری 2 رکعتیں ہیں الحمد پڑھے، تو اسے صحیح صورت خواہ رکوع سے پہلے پتہ چل جائے یا بعد میں، اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ غلطی سے بھی پڑھے تو بھی الحمد بھی پڑھنی، ٹھیک اس نے نیت کی تو بھی الحمد ہی پڑھنی ہے۔ اس لحاظ سے اس کا یعنی ایک لحاظ سے وظیفہ سورہ الحمد ہی تھا، تو اس وجہ سے اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ جی۔ مسئلہ نمبر 998، اس کا ٹائٹل عنوان نماز کے واجبات۔ اگر کوئی شخص تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد پڑھنا چاہتا ہو لیکن تسبیحات اس کی زبان پر آ جائیں، یا تسبیحات پڑھنا چاہتا ہو لیکن الحمد اس کی زبان پر آ جائے اور اس کے پڑھنے کا بالکل ارادہ نہ ہو، حتیٰ کہ غیر ارادی طور پر ضمیر میں بھی قصد نہ رہا ہو، تو ضروری ہے کہ اسے چھوڑ کر دوبارہ الحمد یا تسبیحات پڑھے۔ لیکن اگر بلا ارادہ نہ ہو، جیسے کہ اس کی عادت وہی ہے کچھ پڑھنے کی، اور جو اس کی زبان پر آیا ہے وہ تو اسی کو تمام کر سکتا ہے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ بہرحال دونوں صورتیں صحیح ہیں۔ اگر تسبیحات کی جگہ الحمد پڑھ رہا ہو، تیسری چوتھی رکعت ہے، اس وجہ سے الحمد پڑھ لیے تو بھی ٹھیک ہے، تسبیحات پڑھ لیے تو بھی ٹھیک ہے، ارادے کے ساتھ پڑھی ہے یا غیر ارادی طور پر۔ مسئلہ نمبر 999، نماز کے واجبات۔ جس شخص کی عادت تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات پڑھنے کی ہو، اگر وہ اپنی عادت سے غفلت برتے اور اپنی وظیفے کی ادائیگی کی نیت سے الحمد پڑھنے لگے تو وہی کافی ہے، اور اس کے لیے الحمد یا تسبیحات دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ ہے، دوبارہ اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں۔ جس شخص کی عادت، ایک بندے کی عادت ہی تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات پڑھنا ہے، اگر وہ اپنی عادت سے غفلت برتے ہوئے سورہ الحمد شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ سورہ الحمد کو پورا پڑھتا ہے تو ضروری ہے، وہ نماز ٹھیک ہوگی، اس کو تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس مسئلہ نمبر 1000، ٹائٹل عنوان نماز کے واجبات ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات کے بعد استغفار کرنا مستحب ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات کے بعد استغفار کرنا مستحب، مثلا کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا کہے اللہم اغفر لی
اور اگر نماز پڑھنے والے کو استغفار اور رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے اسے شک ہو کہ اس نے الحمد یا تسبیحات پڑھی ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ الحمد یا تسبیحات پڑھے، اور اگر دوران استغفار یا اس کے بعد شک کرے تو بھی احتیاط واجب کی بنا پر الحمد یا تسبیحات پڑھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔